میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ میں جب اگلے روز اسکول گیا تو میں نے دیکھا تسلیم کی رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب وہ بھی انکار کر رہی تھی، لیکن یہ رستم کا بچہ، یہ یقیناً اسے بھی ڈرا دھمکا رہا ہوگا۔ محبت ان دونوں نے کی تھی، مصیبت میں ہم دونوں پھنس رہے تھے۔ پہلی بار میں نے تسلیم کے پاس جا کے بڑی تمیز سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن اس نے اسی طرح، اسی جنگلی بلی کے انداز سے چڑ کے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گی، تمہاری وجہ سے مجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے۔ میں نے بھی تنک کے کہا، دیکھو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے شادی کرنے کا۔ وہ کہنے لگی، تو میں کون سا مری جا رہی ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے، موٹے گینڈے؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت نزاکت کچھ اور تھی۔ میں نے کہا، دیکھو اگر ہم دونوں چاہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے بھائی کے سر پہ تمہاری بہن کے عشق کا بھوت سوار ہے اور وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، کہتا ہے کہ خودکشی کر لوں گا اگر تم نے انکار کیا تو۔ دیکھو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں کروں گی بھی نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی اور اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف بھی کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں بھی ایسا نہیں چاہتا، دیکھو اگر تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ کیسے؟ میں نے کہا، 2 منٹ اکیلے میں بات سنو گی میری؟ وہ کہنے لگی، اکیلے میں کیوں؟ پہلی بار اس نے آرام سے بات کی تھی۔ میں نے کہا، یہاں سب موجود ہیں، ٹھیک سے بات نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی اکیلے نہیں جاؤں گی، مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سن کے مجھے آگ سی لگ گئی، پتہ نہیں میں کیوں اس لڑکی کی بکواس سن رہا تھا۔ بڑے تحمل کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے میں نے کہا، دیکھو یہ کوئی عمر نہیں ہے ہماری شادی کی، ابھی ہم 9th کلاس میں ہیں، ہمارے بڑے بہن بھائی شاید پاگل ہو گئے ہیں، خود تو مر رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ میں مروا رہے ہیں۔ میں نے اسے متانت سے سمجھانا چاہا۔ وہ کہنے لگی، تمہارا کیا جائے گا، تمہیں تو ایک خوبصورت سلم اسمارٹ سی لڑکی مل رہی ہے، لیکن میں… یہ کہہ کے اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر آنسو بہانے لگی۔ مجھے تپ چڑھ کے رہ گئی، شاید میرا فیصلہ غلط تھا کہ میں نے اس لڑکی سے بات کی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں بچوں، ساری زندگی مجھ جیسے موٹے گینڈے کے ساتھ ہی تم نے زندگی گزارنی ہے، سوچ سمجھ کے آنا اب میرے گھر، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ یہ کہہ کے میں اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ پورا دن میں نے اس منحوس لڑکی کی شکل نہیں دیکھی، نہ ہی اس نے میری شکل دیکھی، لیکن ہم نے ابھی تک کلاس میں کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ 1 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے۔ بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ہماری بھی ساتھ میں شادی ہو رہی تھی، وہ بھی رخصتی سمیت۔ میں بے حد پریشان تھا، میری شادی کی عمر ہی نہیں تھی، نہ ہی مجھے ایسا کوئی شوق تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ رابعہ کا نکاح ہوتے ہی اپنے نکاح سے مکر جاؤں گا، میں کیوں اس مصیبت کو اپنے گلے باندھوں؟ بہرحال صرف شادی کا ہی فنکشن تھا، مجھے بھی اماں نے سفید شلوار قمیض پہننے کو دی۔ کہنے لگی، نکاح کے وقت دھیان رکھنا، کتنا حق مہر وہ اپنی بیٹی کا لکھوا رہے ہیں اتنا ہی ہم بھی رابعہ کا لکھوائیں گے۔ میں نے کہا، کیا مطلب، پہلے میرا نکاح ہوگا؟ اماں کہنے لگی، تو اور کیا، مجھے رستم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، کیا خبر رابعہ سے نکاح ہوتے ہی اپنی بہن کے نکاح سے مکر جائے۔ میرا دل بجھ کے رہ گیا۔ بہرحال میرا نکاح اس چڑیل سے ہوا، پھر رابعہ کا نکاح رستم سے ہوا۔ رخصتی کے وقت میں نے پہلی بار تسلیم کو ایسے روتے دیکھا، اپنی ماں کے ساتھ لگ کے روئے جا رہی تھی۔ خیر مجھے کون سی پرواہ تھی، رو دھو کے وہ میرے ساتھ رخصت ہو کے میرے گھر آ گئی اور رابعہ رستم کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اب وہ نوابزادی میرے کمرے میں قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں اسے اپنے کمرے میں نہیں سلاؤں گا، یہ میرے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہے گی۔ میری والدہ کہنے لگی، زیادہ بک بک کی تو ایک تھپڑ منہ پہ ماروں گی، چلو جاؤ اپنے کمرے میں، اور ہاں روب میں رکھنا اس لڑکی کو، اسے کہنا کہ میری ماں کے آگے زبان نہ چلائے اور وہ سب کام کرے جو رابعہ اس کے گھر پہ کرے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس سے ڈرنے کی۔ میں نے کہا، میں نہیں ڈرتا اس سے، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اماں کہنے لگی، پھر کمرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ تیرا کمرہ ہے، تیرا گھر ہے، اس کے باپ کا نہیں ہے جو وہ نواب بن کے رہے، روب سے رہ تو اپنے کمرے میں۔ میں نے کہا، ہاں اماں تم ٹھیک کہتی ہو،
مجھے کیا ضرورت پڑی اپنا کمرہ چھوڑوں؟ میں روب سے جا کے اپنے بیڈ پہ رہوں گا، اور پھر میری اچھی خاصی جان کے سامنے وہ چھپکلی میرا کیا بگاڑ لے گی؟ میری ماں نے میری بات سن کے کہا شاباش بیٹا جا، اور خبردار جو ڈر کے واپس آیا۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بہرحال بڑے جوش اور جذبے سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ دروازے کی آواز پہ وہ بری طرح چونکی، پھر مجھے غصے سے دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے خوف دیکھا تھا۔ کہنے لگی دیکھو، میرے ساتھ بالکل تمیز سے رہنا بلال، ورنہ تم جانتے ہو۔ میں نے کہا تمیز سے مجھ سے بات کرو، اب میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ کہنے لگی شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، بڑے آیا شوہر، وہ تب کے بولی۔ میں نے کہا دیکھ بچوں، اب گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ میری بات پہ پہلے تو وہ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی ہاں جیسے میں تمہیں بخش دوں گی، کسی غلط فہمی میں مت رہنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے مجھے بھی۔ پھر کہنے لگی دیکھو میرے پاس آنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، میں ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی ہوں، اور 18 سال سے پہلے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو کیس کر دوں گی تم پہ۔ میں نے پڑھا ہے 18 سال سے پہلے لڑکی کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات اس نے گھبراتے ہوئے کہی تھی، شاید اس سے مجھ سے یہی خوف تھا۔ میں نے کہا تم نے یقیناً چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہوگا، کیونکہ ہر مشکل سوال کا جواب تم اسی سے پوچھتی ہو ڈفر۔ میری بات پہ وہ کچھ متحیر ہوئی اور ایسے نظریں چرا گئی جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے کہا مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا، شکل دیکھی ہے تم نے کبھی آئینے میں، مجھے تمہیں دیکھ کے بس ایک کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا یہ مت سمجھنا دیکھو کہ شادی ہو گئی ہے تو تم اسکول سے بچ جاؤ گی، تم شرافت سے میرے ساتھ اسکول جاؤ گی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی نہیں بھائی میں اسکول نہیں جاؤں گی، ساری لڑکیاں میرا مذاق اڑائیں گی، اتنی چھوٹی لڑکی کی شادی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ بری طرح نروس ہوئی تھی۔ میں نے کہا تو میں کون سا 30 سال کا ہوں، مذاق میرا بھی اڑے گا، اور وہ بھی تمہارے بھائی کی وجہ سے، اس لیے میں اکیلا یہ شرمندگی نہیں اٹھانے والا۔ تمہیں میں بخشوں گا نہیں، تم میرے ساتھ اسکول جاؤ گی، میرا مذاق بنے گا تو تمہارا بھی بنے گا۔ ہاں بس میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، میں شوہر ہوں، اس لیے تم میری بات مانو گی۔ میں نے روب جمانے کی پوری کوشش کی تھی۔ میری بات سن کے وہ نئے سرے سے پریشان ہوئی، کہنے لگی بلال ایسے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، سب لوگ کہیں گے اتنے چھوٹے بچوں کی شادی ہو گئی، اور یہ ہنا لوگ وہ تو مجھ پہ ہنسیں گی کہ تم جسے موٹا گینڈا کہتی رہی اسی سے تم نے شادی کر لی۔ نہیں میری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ اب افسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا اب آئی عقل میں یہی بات میں 1 ہفتہ پہلے تم سے اسکول میں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے سنی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی اب کیا ہوگا، ہمارے بہن بھائیوں نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، انہیں صرف اپنے آپ سے غرض تھا۔ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میں نے رستم بھائی کی اتنی منتیں کیں کہ کہیں اور شادی کر لیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اب وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا سیم سچویشن تسلیم، میں نے بھی رابعہ اپیا کو بہت سمجھایا، مگر خیر میرے پاس ایک اور پلان بھی ہے۔ یہ سن کے تسلیم نے مجھے دیکھا، کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا میں اکیلا یہ ذلالت نہیں اٹھاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ اسکول جاؤ گی اور اکٹھے ذلیل ہوں گے۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اب اٹھو میرے بیڈ سے، جا کے صوفے پہ سو۔ کیا مصیبت ہے، بھلا یہ بھی کوئی عمر ہے شادی کی؟ میری عمر کے بچے گلی میں کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں، اور میں شوہر کے درجے پہ فائز ہوں۔ توبہ ہے بھائی۔ میری بات کو نظر انداز کر کے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ پہلے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے، پھر تکیہ صوفے پہ رکھا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں بیڈ پہ لیٹ چکا تھا۔ اماں کا پڑھایا گیا گیان میں بھول چکا تھا۔ شادی اگر وقت سے پہلے ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تسلیم سے کچھ نہیں کہا کہ اماں کی فرما برداری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ رابعہ اور رستم بہت خوش تھے، البتہ میں نے اور تسلیم نے دوبارہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی۔
دوسری صبح اماں نے دروازہ بجایا، کہنے لگی بلال ارے کمبخت اٹھ جا، 7 بج گئے ہیں، اسکول نہیں جانا کیا؟ میں نے آنکھیں کھولیں، کوفت سے اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ میں شاید پہلا ایسا دلہا ہوں گا جسے شادی کے دوسرے دن اس کی اماں اسکول جانے کے لیے اٹھا رہی تھیں۔ میں نے کروٹ بدلی تو تسلیم بڑے مزے سے صوفے پہ سو رہی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، اماں اٹھ گیا ہوں۔ پہلے تو میں نے اپنی ماں کو تسلی دی تاکہ وہ دروازے کو دوبارہ سے نہ پیٹ دے۔ پھر میں بیڈ سے کھڑا ہوا، تسلیم کے پاس چلا گیا، اسے بازو سے ہلا کے کہا اٹھو اسکول جانا ہے۔ میری بات سن کے اس نے آنکھیں کھولیں مگر دوبارہ سے بند کر لیں۔ میں نے کہا اٹھو شرافت سے۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں اپنی دوستوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتی، اور ویسے بھی شادی کے بعد لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ذلیل نہیں ہوں گا، چلو چلو اٹھو، شادی کے بعد لڑکیاں کیا کیا کرتی ہیں سب پتہ ہے مجھے، میں اکیلا اسکول نہیں جاؤں گا، تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اور میں اماں سے کہہ دوں گا، پھر دیکھو اماں کیا کرتی ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور مجھے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی یونیفارم نہیں لائی ہوں میں، وہ گھر پہ ہے۔ میں نے کہا چلو شاباش، برابر میں تمہارا گھر ہے، جا کے اپنا یونیفارم لے کے آؤ، یاد رکھنا تمہیں اسکول ضرور لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ دیکھو میں شوہر ہوں، تم میری بات کا اختلاف نہیں کر سکتی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد اپنا یونیفارم اور بیگ لے کے آئی۔ تب تک میں یونیفارم چینج کر چکا تھا، پھر اس نے اپنا یونیفارم بدلا، تیار ہوئی، ہم دونوں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے، ایک ساتھ بس میں بیٹھے اور اسکول پہنچے۔ ہمیں ایک ساتھ دیکھ کے سب حیران تھے، میرے دوست بھی اور تسلیم کی سہیلیاں بھی۔ پھر تسلیم نے میرے کان کے قریب آ کے کہا دیکھو بلال، خدا کے لیے کسی کو مت بتانا کہ ہماری شادی ہوئی ہے پلیز۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اپنے بھائی کے کیے جانے والے کارنامے کا سامنا کرو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ملتجی لہجے میں کہنے لگی پلیز کسی کو مت بتانا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ترس آ گیا۔ ویسے بھی یہ بتا کہ میں نے اپنے دوستوں میں ذلیل بھی نہیں ہونا تھا، شادی پہ میں نے کسی دوست کو نہیں بلایا تھا، یہی بتایا تھا کہ میری بہن کی سادگی سے شادی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاتا۔ وہ خوش ہو گئی۔ لیکن وہ پہلا دن تھا جب ہماری لڑائی نہیں ہوئی۔ میرے دوست بھی حیران تھے، تسلیم کی سہیلیاں بھی پریشان تھیں کہ ہم نے کوئی بحث ہی نہیں کی۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، نہ تو میں اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا تھا نہ وہ مجھ سے۔ ایک ہفتے بعد اماں کہنے لگی آج گئی تھی میں رابعہ کے سسرال، شمسا نے تو رابعہ کو کچن کے کاموں میں لگا بھی دیا، تمہاری بیوی تو نواب زادی ہے جسے چائے تک بنانی نہیں آتی۔ کل شام میں نے کہا بیٹا 1 کپ چائے بنا دو، میرے سر میں درد ہے، تو کہنے لگی خالہ جی وہ کیسے بناتے ہیں، مجھے تو نہیں آتی۔ میں نے کہا تو ظاہر سی بات ہے، رابعہ اپیا مجھ سے 7 سال بڑی تھیں اور تسلیم میری ہی عمر کی ہے، مجھے کون سا چائے بنانی آتی ہے، اسے بھی نہیں آتی ہوگی۔ میری بات سن کے میری اماں کہنے لگی واہ بھائی واہ، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی ہوتے ہی تمہیں بیوی کا احساس بھی ہونے لگے گا۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، میں نے کہا ماں میں نے کیا احساس کیا ہے؟ میری والدہ کہنے لگی یہ نہیں ہوا کہ بیوی کو آواز دے کے کہو کہ اب میری ماں کے ساتھ کچن میں کام سیکھو، چائے بنانی بھی نہیں آتی تمہیں، تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا کیا ہے؟ بجائے اسے یہ کچھ کہنے کے الٹا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ کوئی بات نہیں، کون سا مجھے چائے بنانی آتی ہے۔ مجھے بتاؤ لڑکوں کو بھی لڑکیوں جیسے کام آتے ہیں کبھی؟ میں نے کہا اماں مجھے کیا پتا، ایسا کریں آپ کو جو کہنا ہے آپ خود کہہ دیں۔ اماں کہنے لگی چلو جی، شادی کو 15 دن نہیں ہوئے اور تم بیوی کے سامنے بھیگی بلی بھی بن گئے۔ 15 دن سے تسلیم مجھے تو شرافت ہی دکھا رہی تھی، اس نے مجھ سے لڑائی تک نہیں کی تھی، میں تو یہی شکر کر رہا تھا۔ اب اگر میں اماں کی بات میں آ کے اس پہ چیختا چلاتا یا کچھ کہتا تو یقیناً وہ میرا سر پھاڑ دیتی، لیکن اماں کے سامنے میں بزدل نہیں کہلوا سکتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تسلیم ادھر آؤ۔
وہ شاید کمرے میں بیٹھی اپنا ہوم ورک کر رہی تھی، ہاتھ میں پین پکڑے ہی باہر آ گئی۔ کہنے لگی کیا ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے میں پڑھ رہی ہوں۔ میں نے کہا اماں کے لیے چائے بنا کے لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں آتی چائے بنانی۔ میں نے کہا تمہاری اماں نے تمہیں یہ بھی نہیں سکھایا، کیا سیکھ کے آئی ہو اپنے گھر سے؟ وہ کہنے لگی جوتے مارنا بہت اچھے طریقے سے سکھایا ہے، ماروں تمہارے سر پہ؟ یہ سن کے میں ذرا سا گھبرایا۔ میری ماں کہنے لگی بڑی تیز زبان چلتی ہے تمہاری۔ کہنے لگی میں آپ سے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے نہیں آتی چائے بنانی، تو بس نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی کل سے تم بھی باورچی خانے میں آؤ گی، کیونکہ میری بیٹی سے تمہاری ماں نے کام کروانا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی تو آپ کی بیٹی پڑھنے کے لیے اسکول نہیں جاتی، اپنے بیٹے سے کہے میرا اسکول جانا بند کر دے، میں باورچی خانے میں آپ کے ساتھ مدد کروا دوں گی۔ میں نے کہا جی نہیں، اسکول تم ہر حال میں جاؤ گی، اسکول چھڑوا دیں، میں اکیلا سب کے سامنے ذلالت برداشت نہیں کروں گا۔ ویسے بھی ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، جس دن تمہاری دوستوں کو پتہ چلے گا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، اس دن تمہاری ذلالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی دیکھو مجھے زیادہ دھمکیاں مت دو، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے۔ میں نے کہا میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بار بار شوہر شوہر کی رٹ لگاتے ہو، میں 2 تھپڑ لگاؤں گی، ساری شوہر پنتی تمہاری سیدھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اور میں جیسے کھا لوں گا، میری صحت دیکھی ہے تم نے، میرے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ میرے موٹے وجود کو دوبارہ سے دیکھ کے کہنے لگی میری تو قسمت ہی خراب ہو گئی، مجھے تم جیسا موٹا گینڈا ہی شوہر ملنا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی۔ کہنے لگی عاصم کو دیکھا ہے، تمہارا ہی دوست ہے لیکن جم جاتا ہے، کیسی فٹنس ہے اس کی، ہائے کاش شادی ہونی تھی میری تو اسی سے ہو جاتی، تمہارا ابھی یہ حال ہے، چند سال بعد تو تم پھٹنے پہ آ جاؤ گے، تمہارے ساتھ مجھے باہر جاتے ہوئے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس کی بات پہ میں کچھ سوچ میں پڑا۔ پہلے تو عاصم بھی میری طرح ہی تھا، یہ تو 1 سال اس نے جم کر کے اپنے آپ کو پتلا کیا تھا۔ میں نے سوچا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اگلے روز سے میں نے بھی جم جوائن کر لیا۔ اب میں کافی بیزی ہو گیا تھا۔ ہمارا جو جم تھا وہ لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا تھا، بہت سی لڑکیاں بھی وہاں آتی تھیں۔ ایک سائڈ پہ لڑکیاں جم کرتی تھیں، بیچ میں ایک جالی دار پردہ تھا، اور دوسری سائڈ پہ لڑکے لڑکیاں جم کے ساتھ ساتھ آپس میں اشارے بازیاں بھی کرتے تھے، فون نمبر بھی ایکسچینج کرتے تھے۔ تبھی میری نظر وہاں پہ جم کرتی مبشرہ پہ پڑی۔ کیا لڑکی تھی، ایک دم جھکاس، کیا اس کی فٹنس تھی۔ اس پہ اس کا ورک آؤٹ ڈریس دیکھ کے پہلی بار میری بیٹ مس ہوئی۔ اسپورٹس برا کے ساتھ ٹریننگ ٹائٹس پہنے وہ ایکسرسائز کرتی تو مجھے کچھ ہونے لگتا تھا۔ پہلی بار کچھ سوچ بدلی تھی۔ وہ لڑکی فٹ فاٹ تھی مگر پھر بھی جم آتی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے مجھے دیکھ کے نظر انداز کیا، لیکن میں نے پورے 2 مہینے میں اپنا وزن پورے 10 کلو کم کر لیا۔ پہلی بار اس نے سرسری سی نظر مجھ پہ ڈال کے ہٹائی، لیکن پھر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کو دیکھ کے مسکرانا اپنا فرض سمجھا۔ چلتے ہوئے وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی آپ نے تو بڑی جلدی اپنے آپ کو کور کر لیا۔ میں نے کہا جی ہاں، میں نہیں جانتا تھا کہ صرف موٹاپا ہی میری شخصیت کو خراب کر چکا تھا۔ 4 مہینے کے اندر میں کافی حد تک سمارٹ نظر آنے لگا۔ جب تک 9ویں جماعت کے فائنل پیپرز ہوئے، میرے دوست مجھے پہچاننے سے انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم تو وہ بلال لگتے ہی نہیں ہو۔ 1 سال ہم دونوں اس بات کو چھپانے میں کامیاب ہو چکے تھے کہ ہم میاں بیوی ہیں، ہمارے بیچ کچھ ایسا تھا بھی نہیں۔ اس دوران میری مبشرہ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، مجھے وہ اچھی بھی لگنے لگی تھی۔ 1 سال بعد جب میں نے جم چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ اب ہم ریسٹورنٹ میں ملا کریں گے، تم آؤ گے نا مجھ سے ملنے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میری تو باتیں کھل گئیں۔ 1 سال میں تسلیم نے بھی اماں کے ساتھ مل کے کافی کچھ پکانا سیکھ لیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مبشرہ سے ملنے جاؤں تو پہنوں کیا۔ جم تو میں ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کے چلا جاتا تھا، لیکن اب تو معاملہ کچھ اور تھا۔ کپڑوں کی چوائس کے معاملے میں تسلیم کی چوائس بہت اچھی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے، تم بتاؤ کیا پہن کے جاؤں؟
کہنے لگی دوست ہی ہے یا کوئی اور؟ اس کی یہ بات سن کے مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے ابرو اچکائے، کہنے لگی بولو کون ہے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے دوست ہی ہے، جو مرضی پہن جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر شی ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتا دیتی۔ میں بیڈ سے اٹھ کے صوفے پہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی آ جائے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کہنے لگی مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ دیکھو تم مجھے اتنے بھی اچھے نہیں لگتے کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی آ جائے تو مجھے فرق پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو بتاؤ اگر میں کسی لڑکی سے ملنے جاؤں تو کیا پہنوں؟ اس نے میری الماری کھولی، مجھے ایک پینٹ شرٹ نکال کے دی جو واقعی پہلی ڈیٹ پہ جانے کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے وہ پینٹ شرٹ پہنی اور مبشرہ سے ملنے چلا گیا۔ سب سے پہلے اس نے میرے کپڑوں کی ہی تعریف کی تھی۔ ہم نے 1 گھنٹہ جی بھر کے باتیں کی، زیادہ تر باتیں جم کی ہی تھیں۔ مجھے بہت مزہ آیا، وقت بہت جلدی اور اچھا گزر جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں واپس جانے لگا تو اس نے میرا نمبر مجھ سے مانگا۔ میں تو بہت خوش ہوا، میں نے مبشرہ کو اپنا نمبر دے دیا۔ میں گھر آیا تو اپنی جیب میں تسلیم کے لیے آئس کریم ڈال کے لے کے آیا تھا۔ اس نے میری مدد بھی تو کی تھی۔ وہ اس وقت ٹیسٹ یاد کر رہی تھی جب میں نے آئس کریم نکال کے اسے پکڑائی۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آئس کریم ہے۔ کہنے لگی تو جیب میں ڈال کے کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا اماں دیکھ لیتی تو بہت باتیں سناتی کہ بیوی کے لیے آئس کریم لے کے آ رہے ہو، تم تو جانتی ہو نا اماں کی عادت۔ اس نے آئس کریم کھول کے کھائی، پھر کہنے لگی دیکھو اگلی بار تم نے ملنے جانا ہو تو میں تمہیں دوبارہ سے یہ بتا سکتی ہوں کہ تم کیا پہن کے جاؤ، لیکن پھر میرے لیے پیزا لے کے آنا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے اس نے کہا۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں لا دوں گا تمہیں۔ میری اس سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی کیونکہ اسے میرا مبشرہ سے ملنا برا نہیں لگتا تھا۔ ایک بار مبشرہ نے مجھے کلب میں بلایا، وہ بھی رات کے 12 بجے۔ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ کلب میں ڈانس کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میں کچھ گھبرایا لیکن پھر مان گیا۔ عمر میں بھی وہ مجھ سے شاید بڑی ہی تھی لیکن دیکھنے میں بڑا لگتا تھا۔ بہرحال جب میں نے یہ بات تسلیم سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ رات کو کیوں بلایا اس نے تمہیں؟ میں نے کہا کلب میں جاؤں گا، اس کے ساتھ ڈانس کروں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو کہنے لگی اچھا ہاں تو ٹھیک ہے جاؤ۔ میں نے کہا وہ تم کیا رات کو دروازہ کھول دو گی؟ بیرونی کھڑکی کھڑکاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں آ گیا ہوں، تم مین دروازہ کھول دینا ورنہ اماں بہت ڈانٹیں گی۔ مجھے رات دیر تک باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سنبھال لوں گی، تم جاؤ۔ میں بڑی خوشی چلا گیا۔ مبشرہ کے ساتھ ڈانس فلور پہ ڈانس کرتے ہوئے میں بہت ہچکچایا۔ پہلی بار میں کسی لڑکی کے اتنے قریب آیا تھا، لیکن وہ خود ہی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی کمر پہ رکھ رہی تھی۔ حالانکہ میرا ہاتھ کپکپا رہا تھا لیکن کچھ اچھا بھی لگ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں اس کے ساتھ کافی کمفرٹیبل فیل کر رہا تھا۔ رات کو 2 بجے میں گھر پہنچا، ذرا سی کھڑکی کھٹکھٹائی لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ میں نے تھوڑی زیادہ زور سے کھٹکھٹائی، میں نے کہا تسلیم دروازہ کھولو، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے پھر سے کہا سو گئی ہو کیا یار، دروازہ کھولو۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا ضرور لیکن دروازہ میرے ابا نے کھولا تھا۔ تسلیم میری ماں کے ساتھ کھڑی رو رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کہنے لگی دیکھ لیا آپ نے، ابھی 10ویں جماعت میں گیا ہے یہ، اور اس کے کرتوت دیکھیں، لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ مارتا ہے، رات دیر سے گھر آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے میں دروازہ کھولوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ کن کالے کرتوتوں کا مالک ہے۔ میں تو اس کے بدلے ہوئے انداز پہ حیران تھا، کتنی جھوٹی اور مکار لڑکی تھی۔ میرے والد نے زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا، میں بوکھلا کے رہ گیا، پھر ایک اور تھپڑ مارا، میں گرتے گرتے بچا۔ کہنے لگے شرم نہیں آتی تمہیں، یہ کون سے کام شروع کر دیے تم نے؟ میرے والد نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت ذلیل کیا، اور وہ میری ماں کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی، مجھے منہ چڑھا رہی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے بہت ڈانٹ بھی کھائی اور مار بھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو وہ تکیہ اٹھا کے صوفے پہ جا رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا
سیدھا اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت کی تھی دھوکے باز لڑکی، تمہاری وجہ سے جو ذلالت میں نے اپنے باپ کے سامنے برداشت کی ہے نا، یہ سود سمیت میں تمہیں کل کلاس میں لوٹاؤں گا۔ یہ سن کے وہ کچھ گھبرائی، کہنے لگی تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا تم کل اسکول تو چلو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں شدید غصے میں تھا۔ اگلے روز میں نے پوری کلاس میں یہ بات بتا دی کہ اس کی شادی مجھ سے ہو گئی ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ پہلے تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا، لیکن میں نے تصاویر دکھائیں تو سب لڑکیاں حیران تھیں۔ تسلیم سے کہہ رہی تھی کہ تم نے بتایا ہی نہیں، تم تو اس کی بڑی برائیاں کرتی تھی۔ میں نے کہا ہاں برائیاں کرتی تھی، لیکن دل ہی دل میں مجھ پہ مرتی تھی، محبت کرتی تھی مجھ سے، تبھی تو رخصتی کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ اس بار وہ چپ چاپ سنتی رہی، غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن واپس گھر آتے ہی کہنے لگی یاد رکھنا تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کے بعد اس کی دوستیں اس کا بہت مذاق اڑاتی تھیں۔ 10ویں جماعت ہم لوگوں نے پاس کر لی تھی، اب وہ کالج جانے لگی تھی۔ میری مبشرہ سے فون پہ بات ہونے لگی تھی، لیکن میں اب تسلیم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جب وہ سو جاتی تھی تو میں کمرے سے باہر نکل کر ڈرائنگ روم میں جا کے مبشرہ سے بات کرتا تھا۔ وہ بار بار ملاقات کی بات کرتی تھی، لیکن مصیبت یہی کہ ابا اب مجھے اپنے ساتھ فیکٹری لے کے جانے لگے تھے۔ اسکول سے آتے ہی مجھے فیکٹری لے جاتے کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ کالج پڑھو، ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ لیکن دوسری مصیبت جو مجھ پہ پڑی وہ یہ تھی کہ میں ماموں بننے والا ہو گیا تھا۔ مجھے یہ خبر ملی تو میں بہت خوش ہوا تھا۔ خوش تو تسلیم بھی بہت تھی، لیکن مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میٹرک میں اس وقت میرا گریڈ تسلیم سے بہت کم آیا تھا، وہ A1 گریڈ سے پاس ہوئی تھی اور میں B گریڈ سے۔ ابا نے اس کے سر پہ پیار کیا، اسے مٹھائی بھی لا کے دی، اسے 5000 بھی دیا، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے کہنے لگے نالائق لڑکیوں سے دوستی کر رکھی تھی نا، تمہارا رزلٹ اس لیے اتنا خراب آیا ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ میرا دھیان اب مبشرہ کی طرف بڑھنے لگ گیا تھا۔ تبھی میری ماں نے مجھ پہ ایک اور مصیبت ڈال دی۔ کہنے لگی میں نہیں چاہتی کہ شمسہ پہلے دادی بنے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اماں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگی میں چاہتی ہوں اس سے پہلے میں دادی بنوں۔ یہ سن کے میرے 14 طبق آب و تاب سے روشن ہوئے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا انوکھا کہہ دیا میں نے؟ میں نے کہا اماں میں ابھی میں صرف 11 جماعت میں ہوں۔ وہ کہنے لگی تو کیا ہوا، لڑکیوں سے چکر چلانے کے لیے تو بڑا ہے، بچہ پیدا کرنے کے لیے تو 11ویں جماعت کا ہو گیا۔ اماں نے پھر سے مجھے وہی طعنہ دے دیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا تو تسلیم بیڈ پہ اپنی کورس کی کتاب پڑھتے پڑھتے ہی شاید سو گئی تھی، حالانکہ زیادہ تر وہ وہیں صوفے پہ سوتی تھی۔ کبھی کبھی جب بیمار ہو جاتی تو میں اسے بیڈ پہ سونے کا کہہ دیتا تھا۔ مجھے تسلیم سے ذرا بھی محبت نہیں تھی، بس ایک بوجھ سا تھا۔ یہ رشتہ میرے لیے کسی بھی قسم کی خوشی کا باعث نہیں تھا۔ مجھے تسلیم کو دیکھ کے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ وہ میرے سارے کام کر دیتی تھی، لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، لیکن میرے کام بھی کر دیتی تھی۔ میں نے اسے بازو سے ہلایا تو اس نے کتاب پیچھے کی، بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تسلیم اٹھ کے صوفے پہ جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرے پکارنے پہ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اپنی جگہ پہ جا کے سو، اٹھو یہاں سے۔ اس نے تکیہ اٹھایا، کہنے لگی اپنی اماں کو سمجھا دو میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کریں۔ میں نے کہا کیسی الٹی سیدھی بات ہے؟ کہنے لگی مجھ سے کہہ رہی تھی مجھے پوتا چاہیے۔ تسلیم کی بات سن کے میں نے مدافعانہ انداز سے کہا مجھ سے بھی کہا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھو میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ میں نے کہا میں بھی نہیں چاہتا، ویسے بھی مجھے مبشرہ پسند ہے۔ وہ کہنے لگی اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کے وہ تکیہ اٹھا کے صوفے پہ جا چکی تھی۔ لیکن چند روز بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب ریسٹورنٹ میں گیا تو میں نے مبشرہ کو
ایک اور لڑکے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ ہنس کے محبت بھری باتیں کر رہی تھی، جیسے کبھی مجھ سے کیا کرتی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا، جانتے ہو چند ماہ پہلے یہ میری گرل فرینڈ تھی۔ اتنی جلدی تم لوگ کپڑے نہیں بدلتے جتنی جلدی یہ بوائے فرینڈز بدل دیا کرتی ہے۔ بڑی عجیب لڑکی ہے۔ یہ سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا۔ بہرحال مبشرہ کا چیپٹر میں کلوز کر چکا تھا، لیکن اس کی سنگت سے جو چنگاری میرے اندر بھڑک چکی تھی، میرے جذبات کو ایک الگ سی آگ لگ چکی تھی۔ دل کسی اور ہی چیز کی خواہش کرنے لگا تھا۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو تسلیم نہا کے باہر آئی تھی۔ میرے سامنے وہ ویسے بھی دوپٹے سے بے نیاز ہی رہتی تھی اور میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن آج دیکھ رہا تھا۔ وہ گانا گنگنا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ تولیے سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ مجھے بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اچھی لگ رہی تھی۔ گیلے گیلے بال، نکھرا نکھرا روپ، کچھ اور ہی جی چاہ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، آج اپنی مبشرہ سے بات نہیں کرنی تم نے؟ وہ اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ جانے لگی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا، نہیں، آج تم بات کر لو۔ میری بات سن کے کہنے لگی، جی نہیں شکریہ، ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ اب تو میری نظریں تسلیم پہ بے خودی سے اٹھنے لگیں۔ چند ماہ بعد جب مجھے یہ پتہ چلا کہ رابعہ کے بیٹی ہوئی ہے تو میں اور تسلیم بہت خوش تھے۔ ننھی پری کو گود میں لے کے میں بہت پیار کر رہا تھا۔ تسلیم کا بھی یہی حال تھا۔ پہلی بار دل میں خیال آیا کہ اب تو میں 18 سال سے بڑا ہو چکا ہوں، اور تسلیم بھی، اور ہمارا بھی کوئی ننھا منا سا بچہ ہونا چاہیے۔ تسلیم بار بار اس ننھی منی بچی سے کہہ رہی تھی، گڑیا بولو پھپھو۔ اس کی بات سن کے رستم ہنسنے لگا، کہنے لگا، تم بھی نہ تسلیم بہت بھولی ہو، ابھی اسے اماں ابا کہنا نہیں آیا تو وہ پھپھو بولے گی، ابھی بہت وقت ہے اسے پھپھو کہنے میں۔ وہ کہنے لگی، بھائی یہ بڑی کب ہوگی؟ پتہ ہے میری خواہش ہے کہ یہ مجھے پھپھو کہے۔ رات کو جب ہم گھر واپس آئے تو اماں پھر سے کہنے لگی، اب تم مجھے دادی کب بناؤ گے؟ میں نے کہا، بنا دوں گا بہت جلدی خوشخبری سناؤں گا آپ کو۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں آیا۔ تسلیم اپنا تکیہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے کہا، آج کے بعد بیڈ پہ صوفے پہ سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، کیوں؟ تمہیں نہیں پتہ؟ اب تم 18 سال سے بڑی ہو چکی ہو۔ میری بات پہ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ مجھے جواب دینے کے بجائے اپنا تکیہ اٹھا لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تکیہ لیا اور بیڈ پہ رکھ دیا۔ میری نظروں کی وارفتگی دیکھ کے وہ نروس ہوئی۔ بلال، دیکھو میرے ساتھ شرافت سے رہنا، ورنہ میں اس کی جانب قدم بڑھا کے اس کے قریب ہوا۔ ورنہ کیا؟ وہ پیچھے ہٹی، مگر پیچھے صوفہ تھا۔ بے ساختہ وہ صوفے پہ گری، پھر سمٹ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا ورنہ؟ بولو کیا کرو گی؟ مارو گی مجھے یا شور مچاؤ گی؟ کیا کرو گی بتاؤ نا۔ وہ بے حد نروس تھی، اور اس کا یوں نروس ہونا مجھے پاگل سا کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا، 4 سال بہت ہوتے ہیں، جب زندگی ساتھ ہی گزارنی ہے تو پھر دور دور کیوں رہے؟ میری بات پہ کہنے لگی، مجھے نہیں گزارنی۔ دیکھو تم مبشرہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اسی سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور مبشرہ کے پاس جانے کی وجہ تم سے دوری تھی۔ تم میرے پاس رہتی تو میں کبھی مبشرہ میں انوالو نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب بیوی دی ہے تو باہر کیوں جاؤں؟ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ مبشرہ کا اصل روپ دیکھ کے میں پیچھے ہٹا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے پاس نہیں آنا تمہارے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تو آنا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ بلال، وہ اڑی ہوئی رنگت لیے ہچکچا رہی تھی، لیکن میں نے اسے جیسے ہی اپنے سینے کی جانب ہاتھ پکڑ کے کھینچا، اگلے ہی لمحے